نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو اسلام کی تقویت اور اسلام کے بارے میں اور دین اسلام کی جو ممتازیت ہے اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کروں گا، اور خاص طور پہ جو نیشنل اسمبلی کے اندر خواجہ آصف کے بیان کی مذمت بھی کروں گا، کیونکہ گزشتہ چند دن پہلے خواجہ آصف نے نیشنل اسمبلی اسلام آباد کے اندر اپنی اسپیچ کو جاری کرتے ہوئے یہ بات کی تھی کہ کوئی دین کسی پہ اس کو کوئی برتری حاصل نہیں ہے، یعنی اسلام اور یہودیت، عیسائیت، بدھ مت تمام برابر ہیں اور تمام کو برابر کے حقوق حاصل ہونے چاہیے۔ اور میں اپنی بات کرتا ہے کہ میں تو چرچوں میں جا کے عید کی نماز میں نے ادا کی، ایسی بیہودہ اور غیر شرعی جب بات کی تو تمام دینی طبقے کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کی لہر پیدا ہوئی کہ یہ شخص جو ملک پاکستان میں رہتا ہے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ بننے والا ملک پاکستان اور اس کی ترجمانی کرتا ہے بین الاقوامی سطح پہ، کئی مرتبہ اس کو یہ اعزاز بھی ہوا، اس ملک نے اس کو یہ اعزاز بھی دیا کہ یہ وزارت خارجی امور کا اس کو عہدہ بھی دیا گیا، مگر اس بدبخت انسان نے شاید کبھی اسلام کا مطالعہ ہی نہیں کیا، کبھی اسلام کو اس نے سمجھا ہی نہیں ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اسلام لے کے آئے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر ایک ریاست قائم کی تھی، اس ریاست میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے تمام حقوق بتا دیے، عیسائیوں کے کیا حقوق تھے، یہودیوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا برتاؤ تھا، مشرکین مکہ کے ساتھ آپ کے کیا تعلقات تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عبادت خانے کا جو تحفظ تھا اس کے بارے میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتا دیا۔ یہ متفق علیہ بات ہے، کسی بریلوی، کسی اہل حدیث، کسی دیوبند، کسی مکتب فکر سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جو شخص جو غیر مسلم پاکستان میں رہتا ہے، اسلامی سلطنت میں وہ زندگی گزارتا ہے اور وقت کی جو حکومت ہے اس کو ٹیکس پے کرتا ہے، اس کی جان، مال، عبادت کا تحفظ وقت کی حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ جس طریقے مساجد کا تحفظ کرنا، مساجد کی نگرانی کرنا، مساجد کے جو ہے تمام ضروریات پوری کرنا، مدارس کی، تعلیمی اداروں کی، یہ وقت کی حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہوا کرتی ہے، اسی طریقے اگر کوئی غیر مسلم اسلامی ریاست میں رہتے ہیں ان کا بھی تحفظ کرنا وقت کے حکمرانوں اور وقت کی حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ یہ ہے اسلام کا نظام، اور جو نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، کہیں اسلام نے یہ بات نہیں بتائی کہ ایک اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے، ایک اسلامی ملک میں رہنے والے غیر مسلم
چاہے وہ یہودی ہوں، وہ عیسائی ہوں، وہ بت مت ہوں، وہ بتوں کی عبادت کرنے والے ہوں، ان کی کہ نئے جو معبد خانے ہیں وہ تعمیر نہیں ہوں گے، بلکہ جو پہلے سے موجود ہیں ان کو جو ہے انہی میں عبادت کی جائے گی، نئی عبادت خانے تعمیر نہیں ہوں گے۔ یہ بات متفق علیہ ہے، کسی مسلک کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ گزشتہ چند دن پہلے جب خواجہ آصف نے یہ بات کی کہ اسلام اور یہودیت اور عیسائیت یہ تمام کے تمام برابر ہیں، جس طریقے ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم اپنی مساجد کو بنائیں، مدارس بنائیں، سکولز بنائیں، کالجز بنائیں، یونیورسٹیز بنائیں، اسی طریقے ہمارے ساتھ جو ہمارے ساتھ رہنے والے ہمارے بھائی ہیں ان کو بھی اس بات کی آزادی حاصل ہونی چاہیے کہ وہ بھی مندر کو تعمیر کر سکتے ہیں، چرچ کو بنا سکتے ہیں اور اپنے معبد خانے کو تعمیر کر سکتے ہیں۔ اس کسی پہ یعنی کوئی مسلمان یہ نہیں ہے کہ ایز اے مسلم ہم جو ہے بدتر ہیں ان سے بہت اچھے ہیں، ہمارا دین بہت اچھا ہے، نہیں، بلکہ ہم برابر ہیں۔ ہم ایسے بیان کی مذمت کرتے ہیں اور ہم بتانا چاہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین جو ہے وہ دین اسلام ہے، یعنی کوئی دین اللہ کو پسند نہیں ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو پسند کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہی کہا، اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے تو تمام کو یہی کہا تھا کہ جو ملت ابراہیمی ہے آپ نے اسی کی پیروی کرنی ہے۔ ملت ابراہیمی کیا تھی کہ بتوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے کام کیا کیا تھا؟ بتوں کو توڑا تھا، ان کے معبد خانوں کو کی جو ہے میں جا کے بتوں کو توڑ دیا تھا اور کہا اللہ کی عبادت کرو۔ آج یہ ظالم انسان جو ملک پاکستان میں رہتا ہے، جسے اسلام کے بارے میں نہ بنیادی کوئی معلومات ہے، نہ اس کو اسلام کی کوئی ہسٹری کا علم ہے، وہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے اسلام کی توہین کرتا ہے، قرآن کی توہین کرتا ہے، نبی علیہ السلام کی سیرت کی توہین کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہودیت بھی برابر ہے، عیسائیت بھی برابر ہے اور مسلمان بھی برابر ہے۔ یعنی پھر تو وہ دو مقاصد جس کے لیے ہمارے اکابرین نے، جس کے لیے ہمارے علماء کرام نے اپنی جانیں قربان کی، بالا کوٹ کے اندر شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور اسی طریقے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی وہ تحریک، وہ تو یہ بات کرنے سے اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے ہزاروں علماء کرام کی جد و جہد اور وہ تحریکیں جو پاکستان کو آزاد کرنے کے لیے شروع کی گئی تھی، اور محمد علی جناح کی وہ کوششیں اور علامہ محمد اقبال کا وہ تصور پاکستان، اس کی تو نفی ہو جاتی ہے جب ہمارے نظریات یہ ہوں کہ اسلام بھی برابر ہے، یہودیت بھی برابر ہے، بت مت بھی برابر ہے۔ ہم ایسے بیان کی مذمت کرتے ہیں اور ہم ایسے شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ایسا شخص جو ہے وہ قومی اسمبلی کا ممبر ہو۔ اسے پہلے بنیادی اسلام کے بارے میں یہ آگاہی حاصل ہونی چاہیے کہ اسلام جو ہے وہ ایسا دین نہیں ہے، اسلام نے تو بلکہ اسلام تو ایسا پسندیدہ دین ہے، اسلام نے تو حقوق دیے ہیں۔ آپ پورے اسلام کا مطالعہ کریں، کہیں یہودیوں کو ان کے ملک میں رہتے ہوئے اتنا حقوق نہیں دیے جتنے اسلامی ریاست دیتی ہے، جتنا اسلامی ریاست عیسائیوں کو حقوق دیتی ہے، وہاں ان کے اپنے ملکوں میں وہ حقوق حاصل نہیں ہے۔ آج حقوق کی بات ہوتی ہے، کیا مسلمانوں کے کوئی حقوق نہیں ہے؟ کیا مسلمان یورپ کے اندر کیا کوئی مساجد جب کوئی مساجد بنائی جاتی ہے کیا وہاں کی حکومت گرانٹ دیتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ پبلک سطح پہ جو ہے وہ مساجد تعمیر ہوتی ہے۔ میں بات یہ کرنا چاہتا تھا
खुदारा हम उस मुल्क पाकिस्तान में रहते हैं, हम आपको ऐसे बयान बाजी और ऐसी स्पीच करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दे सकते जहाँ इस्लाम की नफ़ी हो, जहाँ कुरान की नफ़ी हो, जहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की नफ़ी हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तो इसलिए आए थे कि जो है बुद्ध मत को ख़त्म कर दिया जाए, और आज जो है आप बुद्ध मत को प्रमोट करते हैं, आप उनके जो है बानी बनने की कोशिश करते हैं, और आप उनसे हमदर्दियाँ लेने की कोशिश करते हैं। आप ये चाहते हैं, और इस्लाम ने तो वाज़ेह जो है पैगाम दिया है, इस्लाम का उसूली मौक़िफ़ वाज़ेह है। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। दीन इस्लाम तो मुकम्मल है और इस्लाम ने तमाम को बराबर के हुकूक दिए हैं। अगर ऐसी बात है तो फिर दो कौमी नजरिए जिसकी बेस पे हमने ये पाकिस्तान, ये टुकड़ा, ये पाकिस्तान जिसका नाम है ये लिया है, तो अगर हम ये कहते हैं कि यहूदियत भी बराबर है, बुद्ध मत भी बराबर है, ईसाई भी बराबर है, फिर तो दो कौमी नजरिए की जो है वो नफी होती है। फिर तो हमें हिंदुस्तान के साथ रहना चाहिए था, और फिर हम हिंदुस्तान में रह के जो है अपनी इबादत करते रहते, फिर हम जो है वहीं उनकी गाय के पुजारी बन के और जिस तरीके हिंदू कहते उस तरीके इबादत करते रहते। हमारी ना कोई सकाफत होती, ना हमारा कोई कल्चर होता, ना हमारा कोई निज़ाम होता, फिर तो हम इस तरीके का करते नहीं। हम एक अलग, हमारा नजरिया अलग है। वो गाय की पूजा करने वाले हैं, हम अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी करने वाले हैं। वो पत्थर की पूजा करने वाले हैं, वो पत्थरों को खुदा मानने वाले हैं। हम एक रब को खुदा मानने वाले हैं। हमारे नजरियात उनके नजरियात से डिफरेंट है, हमारी तालीमात उनकी तालीमात से डिफरेंट है, हमारा मियारे जिंदगी उनके मियारे जिंदगी से मुख्तलिफ है। हम जो भी काम करते हैं शरीयत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मद्देनजर रखते की कोशिश करते हैं और दीन इस्लाम को मुकद्दम रखते हैं। और इस जो है बुद्ध मत, हिंदू, उनका धर्म क्या है, वो किस चीज के पुजारी है। अगर ऐसी बात थी कि सब बराबर थे तो फिर हम मुल्क ना लेते, फिर वहीं पे हम रहते। हजरात, ख्वाजा आसिफ की ये बात करने से दो कोई नजरिए को ठोस पहुंची है, और खास तौर पे मोहम्मद अली जना की आज कब्र का क्या हाल होगा। वो मोहम्मद अली जना जिसने रात दिन करके मुल्क पाकिस्तान को आजाद किया, और इतनी मुश्किलात के बावजूद उलमाए कराम की जो है, उलमाए कराम शहीद हुए, बड़ी लंबी तहरीकें चलाई गई, शाह वलीउल्लाह की जो है एक कोशिश रंग लाई। इकबाल का वो तसव्वुर पाकिस्तान जो इकबाल ने हम पूरी दुनिया के सामने ये एक नजरिया रखा था कि अगर मुसलमान कामयाबी चाहते हैं तो मुसलमान अपनी अलग रियासत कायम करें और वहां जाके अपनी इबादत करें। तो ये तमाम बातें करने का मकसद ये है, अगर हम बराबर हैं, हम एक बात में हम बराबर हैं, हुकूक के मामले में वो तो हमारा इस्लाम भी कहता है, हमारे कैद मोहम्मद अली जनान ने भी कहा था कि अकलियत को उनके बराबर के हुकूक दिए जाएंगे। हम इसके कायल हैं, हम इस बात की नफी नहीं करते, उनको हुकूक दो। हाँ, वो अगर जो है जो उनकी इबादत खाने हैं, माबद खाने हैं, वो वहाँ आजादाना इबादत करें, कोई उनको मना करने वाला नहीं है। मगर ये एक इस्लामी रियासत अपने पैसे के साथ, और खास तौर पे हमारे जो सियासी लीडर हैं और वो उनके हक में ये बातें कहें कि इस्लाम और यहूदियत बुद्ध मत तो बराबर है, कोई फर्क नहीं है, उनका हम मुसलमान हैं, वो हिंदू हैं। ओ भाई, हम डिफरेंट नजरियात रखते हैं, हमारी सोच अलग है, हमारी नजरियात अलग है, हमारा कल्चर अलग है, उनका रहन सहन अलग है, उनकी शादी ब्याह अलग है, हमारी शादी ब्याह कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक है। उनकी शादी ब्याह हिंदू के जो
قانون ہے ان کے مطابق ہے، پھر ہم کیسے ایک برابر ہو سکتے ہیں؟ اسلام جو ہے وہ سب سے پسندیدہ دین ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سورۃ آل عمران میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اللہ کو سب سے پسندیدہ جو دین ہے وہ دین اسلام ہے، اور وہ دین اسلام جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں۔ بس میں اسی پہ اپنی بات کا اختتام کروں گا کہ دین اسلام ہی سب سے مقدم دین ہے، اور جو خواجہ آصف نے بات کی ہے کہ کوئی جو ہے کسی دین کو کسی پہ کوئی برتری مقام جو نہیں ہے، وہ تمام برابر ہے، ہم اس بات کی بارہا مرتبہ مذمت کرتے ہیں، ہم اس سے یہ مؤدبانہ التجا کرتے ہیں اور اس سے ریکویسٹ کرتے ہیں خدا را اپنے بیان سے جو ہے انحراف کرو اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو اللہ ضرور بضرور اس کی سزا آپ کو جو ہے قیامت کے دن دے گا۔ وَأَقُولُ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ۔